اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر لیس علیک ھداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو، دکھلا کر دو. تبدو ظاہر کرنا، دکھا کے دینا. فنعما ہی، تو یہ بھی اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا کر دو تو یہ سب سے بہترین بات ہے. وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم صدقات فقراء اور مساکین کو دو. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری خطاؤں کو مٹا دیں گے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو جانتے ہیں جس کو تم کرتے ہو. لیس علیک، آپ کے ذمے نہیں ہے، ھداہم، ان کو ہدایت دینا. ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم بھلائی میں سے خرچ کرتے ہو، مال خرچ کرتے ہو، فلانفسکم، تو وہ تمہارے لیے ہی ہے. وما تنفقون، اور تم خرچ نہیں کرتے، الا، مگر، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم مال خرچ کرتے ہو، خیر، من خیر، مال میں سے جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، یوفى الیکم، تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ بھی عطا کیا جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ، یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں، ان فقیروں کے لیے ہیں، احصروا، جو روک دیے گئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. لا یستطیعون، وہ نہیں طاقت رکھتے، ضرباً، چلنے کی، فی الارض، زمین پر، یحسبہم الجاہل اغنیاء، ناواقف لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں، مالدار سمجھتے ہیں. من التعفف، کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے. تعریفہم، آپ ان کو پہچانو گے، بسیماہم، ان کی علامتوں کے ذریعے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی مال تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، باللیل، رات کے وقت، والنہار، اور دن کے وقت، سرًا، پوشیدہ طور پر، وعلانیتاً، اور
ظاہری طور پر دکھلا کر، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، پھر نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم کریں گے۔ کل کے سبق میں نے آپ کے سامنے صدقے کی قبولیت کی شرائط بیان کی تھی کہ ایمان، اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ ساتھ مال کا حلال اور طیب ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی ختم ہو جائے، وہ نہ پائی جائے، تو پھر صدقے کا ثواب نہیں ملتا۔ اور پھر صدقے کو باقی رکھنے کے لیے بھی کچھ چیزیں میں نے بیان کی تھیں کہ احسان نہ جتلایا جائے، اذیت نہ پہنچائی جائے، تو صدقہ باقی رہتا ہے، اس کا اجر انسان اس سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے، وہ نیکی ضائع نہیں ہوتی، محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہری طور پر صدقات دو، فنعما ہی، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اگر دینے والے کی نیت میں ریا نہیں ہے تو وہ لوگوں کے سامنے بھی صدقہ کرے تو اس سے نیکی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دل میں یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس طرح صدقہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ ریا کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اس فقیر کی حاجت کو پورا کرنا یہ پایا جائے۔ وہ ظاہری طور پر دے پھر یا چھپا کر دے، یہ اس کی مرضی ہے، جیسے مرضی وہ دے دے۔ لیکن اگر وَإِن تُخْفُوهَا، اگر مخفی طور پر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں فوائد زیادہ ہیں، سمجھ آ گئی؟ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم دو فقیروں کو، محتاجوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ مخفی طریقے سے تمہارا دینا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ بہتر ہونے کی ایک وجہ تو بظاہر جو سمجھ میں آتی ہے وہ ہے کہ ریا سے انسان پاک ہو رہا، نہ کسی نے دیکھا، نہ کبھی دل میں آئے گی کہ میں نے پتہ نہیں دکھانے کے لیے کسی کو دیا ہو، اس لیے کہ کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے نا۔ پھر دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ معاشرے میں ہر قسم کے افراد پائے جاتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، چور بھی ہوتے ہیں، ڈاکو بھی ہوتے ہیں۔ تو جب سب کے سامنے کسی مستحق کو آپ نے 1000 روپے کی زکوٰۃ دی تو دیکھنے والا چور، ڈاکو، وہ حساب لگانے میں اگر ماہر ہو، اس نے کوئی 10 جماعتیں پڑھی ہوں تو اسے پتہ ہوگا کہ بھئی اگر اس نے 1000 روپے زکوٰۃ دی ہے تو لگتا ہے 39,000 اس کے گھر میں پڑا ہوا ہے، تو پھر وہ چوری کا منصوبہ بنائے گا۔ اور اگر مخفی طور پر دی تو پھر کسی کے بھی شر سے، شرارت سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا نا، محفوظ ہو جائیں گے۔ تو جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہوا اس زمانے میں بینکوں کا تصور نہیں تھا، لوگوں کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ گھروں میں محفوظ کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں تو بینک بھی محفوظ نہیں، لوگوں کی برائیاں حد سے آگے بڑھ چکی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، ان صدقات اور خیرات کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف فرمائیں گے۔ اس موضوع پہ بے شمار احادیث موجود ہیں کہ جو صدقات اور خیرات کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک آپ سبھی نے سنی ہوگی، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہے، وہ بندہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں، ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے الصدقۃ تدفع البلاء، یا بلایا، بعض روایات میں آتا ہے اس سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ تو صدقہ اچھی چیز ہے، مگر لوگوں نے اس کا مفہوم نہیں سمجھا، لوگ سمجھ نہیں پائے اس چیز کو بھی۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کالی سری دے دو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اس سے آگے بڑھیں گے تو کہیں گے کالا بکرا دے دو مصیبتیں، پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ تو بھی یاد رکھیں یہ بات،
اصل صدقے کا مفہوم ہے غریب کی ضرورت کو پورا کرنا۔ اب غریب کی ضرورت کپڑا ہے، جوتا ہے، بیمار ہے تو دوا اس کی ضرورت ہے، اس کے بچے پڑھتے ہیں تو اس کو کتابوں کی ضرورت ہے۔ اب وہ کالی سری کہاں کہاں کام آئے گی؟ یہ سری دینا، گوشت دینا، یہ بھی صدقہ ہے، دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن حقیقی صدقہ غریب کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ تو بعض ایسے بھی جاہل ہوتے ہیں کہ بیمار کی طرف سے صدقہ دینے سے پہلے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ صدقے کو بیمار کے سر کا پہلے طواف کراتے ہیں، 7 چکر اس کے پورے کراتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں۔ صدقے کو نہ سمجھنے کی دلالتیں اور نشانیاں ہیں کہ معاملہ تمہارا تمہارے رب کے ساتھ ہے، وہ تمہاری نیت کو جانتا ہے کہ تم کس لیے صدقہ دے رہے ہو، اللہ کو بتانا چاہتے ہو کہ بھی ہم اس کی طرف سے صدقہ دے رہے ہیں، اس لیے اس کے پھیرے ڈلوا رہے ہو۔ تو یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، جہالت کی علامات ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے، اللہ جانتا ہے، معاملہ اللہ کے سامنے واضح ہے، ظاہر ہے، وہ ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے تم نے کس کی طرف سے صدقہ کیا ہے اور کیسے کیا ہے، ضرورت کس چیز کی تھی اور تم نے دیا کیا ہے، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صدقات اور خیرات غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، تو اس کے متعلق بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ نفلی صدقات جتنے بھی ہیں، ایک ہوتے ہیں صدقات واجبہ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، صدقات واجبہ جس کو آپ نظر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صدقات واجبہ جس کو آپ کیا کہتے ہیں، فدیہ، ٹھیک ہے، کفارہ، یہ جو چیزیں ہیں، فطرانہ، عشر، یہ نہیں دے سکتے آپ کافر کو۔ اس کے علاوہ جو ویسے آپ نے 10 روپے 20 روپے کسی کو دینے ہیں تو وہ آپ کافر کو بھی دے سکتے ہیں۔ کسی کو آپ نے کھانا کھلانا ہے تو کافر کو بھی کھلا سکتے ہیں، مسلمانوں کو کھلایا ہے تو 1 پلیٹ کافر کو بھی کھلا دو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن صرف ایک شرط پائی جانا ضروری ہے کہ وہ حربی کافر نہ ہو۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو، محارب نہ ہو، یعنی مسلمانوں کے خلاف لڑنے والا نہ ہو، ہمارے ملک میں رہ کے ہمارے خلاف نہ لڑے، یا کسی ایسے ملک سے اس کا تعلق نہ ہو جو ہمارے ساتھ لڑتا ہے، کیونکہ ایسا کافر جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہا ہے اس کو نفلی صدقہ دینا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی محتاج کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ایسے کافر کو بھی صدقہ دینا جائز نہیں جو کفر کی تبلیغ کرتا ہے، مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے، اس کو بھی دینا جائز نہیں۔ اور اسی طرح جو صدقات واجب ہیں یا فرض ہیں وہ بھی کافروں کو دینا جائز نہیں۔ سمجھ آئے گی بات؟ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالی طور پر کمزور کافروں کو نفلی صدقات اور خیرات دیا کرتے تھے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ ختم کر دیا، دینا بند کر دیا، اس نظریے کے تحت کہ شاید یہ تنگ ہو نا، تو تنگ ہو کر پھر یہ ہمارے پاس آئیں اور شاید ایمان ہی قبول کر لیں، اس نظریے کے تحت۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی، لیس علیک ھداھم، اے نبی ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو اللہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو ان کو صدقات اور خیرات سے اس لیے روکے رکھنا کہ وہ مجبور ہو کر ہمارے پاس آئیں اور ایمان قبول کر لیں، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کے متعلق اس کا قانون کیا ہے؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر میں رہے، جس کا جی چاہے اپنی مرضی اور اختیار سے ایمان لے آئے اور جو چاہے اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے کفر کو اختیار کر لے۔ تو ایمان لانے میں بھی آدمی کی مرضی کا دخل ہے، کفر اختیار کرنے میں بھی اس کے ارادے اور اس کی مرضی کا دخل ہے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے من ینیب،
قرآن کریم کے الفاظ ہیں، جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، رجوع کرتا ہے، اسے ہدایت ملتی ہے، جو ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے۔ جن لوگوں کے دل ویسے ہی اللہ نے ٹیڑھے کیے ہوئے ہیں، یا ان کے دل انہوں نے خود ٹیڑھے کیے ہوئے ہیں، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جنہوں نے الٹا معاملہ اختیار کیا تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ یعنی جو لوگ پیٹ پھیر کر کفر کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبراً ان کو ہدایت نہیں دیتے، یہ ہدایت کے ضابطے ہیں۔ تو وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے فلی-انفسکم، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، یعنی اس کا ثواب تمہیں ہی ملے گا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم نہیں خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یعنی تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی خرچ کرتے ہو۔ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اس میں ترغیب ہے کہ صدقہ اور خیرات اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرو، شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے، بڑائی کے لیے نہ کیا کرو۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی مال تم خرچ کرتے ہو یوفی الیکم، اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دے گا۔ عام بدلہ کیا ہے؟ 10 گنا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور وہ نیکی جو فی سبیل اللہ ہو، اللہ کے راستے میں ہو، اس کا ادنا ترین بدلہ کیا ہے؟ 700 گنا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کو اللہ، اور اس کو اللہ جتنا بڑھانا چاہے تو بڑھا بھی دے۔ سمجھ آ گئی بات؟ کل کے سبق میں یہ باتیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر ظلم نہیں کرتے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہاری کوئی نیکی کم نہیں کی جائے گی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ اور خیرات تو دینا ہے، دینا کن کو ہے، کن لوگوں کو دینا ہے؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل کر دیا، بتلا دیا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان محتاجوں کو، ان ضرورت مندوں کو دو جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں۔ لا يستطيعون ضربا فی الارض، زمین میں چلنے پھرنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتے۔ آپ کو یاد ہوگا اصحاب صفہ، صفہ کے معنی ہے چھپڑ کے، تو اصحاب صفہ کے معنی ہوئے چھپڑ والے لوگ۔ یہ مسجد نبوی کے اندر ایک کونے میں جگہ تھی، آج بھی موجود ہے، تھوڑی سی اونچائی پہ، جانے والے وہاں جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ سائے کے لیے انہوں نے ایک چھپر بنایا ہوا تھا، اس کے نیچے اس وقت کے طلباء رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم اور حدیث پاک کی تعلیم حاصل کرتے، دین سیکھتے، ضرورت پیش آتی تو جہاد پہ بھی جاتے تھے۔ ظاہر بات ہے بھی جو دین سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، جب جہاد کا وقت آئے گا تو جہاد پہ بھی تو وہ جائے گا نا، اور تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے حکم دیا گیا کہ جو دین کے لیے وقف ہیں، یا تبلیغ کے لیے وقف ہیں، یا کفار سے جہاد کے لیے وقف ہیں، کوئی دوسرا کام وہ نہیں کرتے، اور ہیں بھی وہ ضرورت مند، تو تمہارے صدقات اور خیرات ان لوگوں کے لیے ہونے چاہیے۔ سمجھ میں آئی؟ تمہارے صدقات اور خیرات ان لوگوں کے لیے ہونے چاہیے۔ اس سے آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اصحاب صفہ کو مسلمانوں کے صدقات اور خیرات کا اولین مصداق قرار دے دیا گیا۔ للفقراء الذین، یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں، احصروا فی سبیل اللہ، جو روک دیے گئے اللہ کے راستے میں۔ فی سبیل اللہ کی کل میں نے تشریحات آپ کے سامنے بیان کی تھی نا، وہ ساری کی ساری تشریحات یہاں بھی ہیں۔ لا یستطیعون، وہ طاقت نہیں رکھتے، ضربا فی الارض، زمین میں چلنے کی، یحسبہم الجاہل، ناواقف آدمی ان کو کیا سمجھتا ہے؟ اغنیا، مالدار ہیں، من التعفف، کہ وہ سوال نہیں کرتے نا، کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ تعریفہم،
آپ ان کو پہچانو گے بسیماہم، ان کی علامتوں کے ساتھ، لا یسألون الناس الحافا، علامت کیا ہے؟ وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا بھی ہے، جاننے والا ہے۔ اب مسئلہ یہ بیان ہوا کہ صدقات اور خیرات کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات کے وقت بھی اور دن میں بھی، یعنی صدقات اور خیرات کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے، 24 گھنٹوں میں جب چاہو خرچ کر دو۔ بعض لوگوں نے صدقات اور خیرات کے لیے جمعرات کو متعین کیا ہوا ہوتا ہے کہ جمعرات آئے گی تو صدقہ کریں گے، بعضوں نے جمعے کو متعین کیا ہوتا ہے جمعہ آئے گا تو دیں گے، یا بعضوں نے ہر مہینے کا 10واں مقرر کیا ہوتا ہے کہ 10ویں آئے گی تو دیں گے۔ حالانکہ قرآن کریم کا حکم کیا ہے؟ رات کو کرو یا دن کو کرو، سرًا مخفی طریقے پر کرو، علانیتاً ظاہر کر کے کرو، جیسے بھی کرو، لیکن خرچ کرو، اور کوئی وقت بھی متعین نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کسی آدمی نے کسی مسکین کو 10 روپے دیے اس نیت کے ساتھ کہ اے پروردگار اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، تو جتنا ثواب اس کے والدین کو پہنچے گا اتنا اس دینے والے کو بھی ملے گا۔ کسی نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اور نیت کی کہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو ہو جائے، دادا کو ہو جائے، دادی کو ہو جائے، نانا کو ہو جائے، نانی کو ہو جائے، جتنے لوگوں کی بھی نیت کرو، سب کو برابر برابر ثواب ملے گا، کوئی کمی نہیں آئے گی، پڑھنے والے کو بھی پورا اجر ملے گا۔ اس لیے نقصان کی کوئی بات نہیں ہے۔ کسی نے خیرات کر کے یا پڑھ کر ثواب پہنچایا، یعنی ایصال ثواب کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ محروم ہو گئے، آپ کو نہیں ملا باقی سب کو مل گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ سب کو برابر اجر ملے گا، جتنا اجر آپ کو ملے گا اتنا ہی آگے بھی جائے گا، اور ہر ایک کو اتنا ہی ملے گا، کیونکہ اجر اللہ نے دینا ہے، کوئی آپ کے خزانے سے تو کچھ نہیں جانے والا نا۔ ہمارے پاس سے جائے تو ہم پھر اس کو ایک ہی چیز کو سب کے اوپر تقسیم کریں، بھی ایک حصہ تم لو، ایک تم لو اور ایک تم لو، لیکن اجر کس نے دینا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر تو ان کے رب کے پاس ہے، اجر اللہ نے دینا ہے۔ پھر جب وہ یہ کام کریں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جنت میں جائیں گے۔ مصداق کیا ہے؟ جنت میں جائیں گے کہ نہ خوف ہوگا قیامت والے دن، اور نہ ہی کبھی ان کے اوپر غم طاری ہوگا کہ ہم نے دنیا میں زندگی اچھی نہیں گزاری، نہ ہی آگے کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی پچھلی کسی چیز کا غم ہے۔ پھر اس انداز میں وہ جنت کے اندر گھومیں گے پھریں گے اور پرسکون حالات کے اندر ہوں گے، نہ خوف ہوگا اور نہ ہی حزن ہوگا، ملال ہوگا، غم ہوگا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ پھر آگے فرمایا الذین یأکلون الربا، الذین وہ لوگ، یأکلون جو کھاتے ہیں، الربا سود کو، لا یقومون وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما یقوم جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص، یتخبطہ جس کو بدحواس کر دیا ہو، الشیطان شیطان نے، من المس چھو کر، چمٹ کر، جس کو شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ ذالک بانہم یہ اس لیے ہوا کہ بے شک انہوں نے، قالو کہا، انما البیع یقینی بات یہ ہے کہ خرید و فروخت، مثل الربا سود کی طرح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، البیع خرید و فروخت کو، وَحَرَّمَ الربا اور حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سود کو۔ فمن پھر وہ شخص،
جاءہو جس کے پاس آئی، موعظۃ نصیحت، من ربہ اس کے رب کی جانب سے، فانتہا پھر وہ باز بھی آ گیا، رک گیا، فلہ تو اس کے لیے ہے ما سلف جو پہلے ہو چکا، وہ امرہ الی اللہ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ومن عاد اور جو دوبارہ پھرا گیا، پھر لینے کے لیے آ گیا، فاولئک اصحاب النار تو یہ پھر دوزخی ہے، دوزخ والوں میں سے ہے، ہم فیہا خالدون جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند فرماتے کل کفار اثیم کسی ناشکری کرنے والے گناہ گار کو۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان والے ہیں، ایمان لائے ہیں، وعاملوا الصالحات اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور انہوں نے نماز کو قائم کیا ہے، وآتوا الزکاۃ اور انہوں نے زکوٰۃ دی ہے، لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم پھر نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون نہ ہی وہ غم کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو ما بقی من الربا جو سود میں سے باقی ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فأذنوا تو اعلان سن لو، بحرب من اللہ اللہ کے ساتھ لڑنے کا، ورسول اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑنے کا، وإن تبتم اور اگر تم توبہ کر لو، فلکم رؤوس اموالکم تو تمہارے اصل مال تمہیں مل جائیں گے، رأس المال تمہیں مل جائے گا، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ صدقات کا بیان ہے تو ظاہری طور پر ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جب کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو اس میں کمی آ جاتی ہے، مال خرچ کیا تو مال میں کمی آ گئی، کسی نے زکوٰۃ دی، فطرانہ دیا، عشر دیا تو جتنی رقم ادا کی اتنی کم ہو گئی نا۔ اسی طرح جو صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے بظاہر مال میں کمی آتی ہے، اس کے مقابلے میں سود سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ سود سے مال میں اضافہ ہو رہا ہے اور صدقات سے مال میں کمی ہو رہی ہے، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس وقت نہ سود حرام تھا نہ شراب حرام تھی، اور بھی بہت ساری چیزیں حرام نہیں تھیں۔ مثال کے طور پر مومن اور کافر کا نکاح بھی جائز تھا، آہستہ آہستہ پھر چیزوں کے اوپر پابندیاں لگتی گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے، الذین یأکلون الربا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، تو سود بالکلیہ حرام ہے، جیسے کہ آگے جملہ آ رہا ہے، وحرم الربا اللہ نے سود کو حرام فرمایا۔ سود کو حلال سمجھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، حرام سمجھتے ہوئے سود کا معاملہ کرتا ہے تو گناہ گار ہے، کیونکہ یہ فقہی مسئلہ ہے کہ حرام جو حرام قطعی ہو، بالکلیہ حرام ہو، اس کو حلال سمجھنے والا کافر ہے، البتہ حرام کو حرام سمجھ کر اختیار کرنے والا گناہ گار ہے، فاسق اور فاجر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی قوم کو 2 بیماریاں لگ جائیں، فقد احلوا بانفسہم سخط اللہ تو پھر یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق بنا لیا ہے، یعنی انہوں نے اللہ کے عذاب کو جان بوجھ کر دعوت دی ہے۔ وہ 2 بیماریاں کون سی ہیں؟ ایک زنا ہے اور دوسرا سود ہے۔ یہ 2 بیماریاں جب بھی کسی قوم میں لگتی ہیں
تو پھر اس کے اوپر عذاب اور مصائب آتے ہیں، اور ہماری قوم ان دونوں بیماریوں کے اندر بہت اچھی طرح مبتلا ہے، ہلکی پھلکی نہیں، اچھی طرح مبتلا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم نہ ہوتے، حلیم اور بردبار نہ ہوتے، تو شاید ہم سب لوگ تباہ ہو جاتے۔ ایسے طور پر ہم مبتلا ہیں۔ تو جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے قبروں سے نکل کر قیامت والے دن۔ دنیا کا کھڑا ہونا مراد نہیں، محشر کا کھڑا ہونا مراد ہے۔ الا کما یقوم الذی، مگر ایسے جیسے کھڑا ہو وہ شخص یتخبطہ الشیطان، جس کو جنات بدحواس کر دیں، اوسان خطا ہو جائیں کسی کے، من المس، چھو کر، دیکھنے سے ہی ہو جاتے ہیں، اور جس کو چھوا ہو، جب پھی ڈالی ہو جس کے ساتھ، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ سمجھ آ گئی؟ جس طرح آسیب زدہ آدمی جس کے اوپر جنات کا غلبہ ہے، اس کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، اسی طرح سود خوروں کی حالت ہوگی جس وقت وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے قبروں سے نکلیں گے تو وہ بدحواس ہوں گے، ان کے اوسان خطا ہو چکے ہوں گے، اٹھا نہیں جائے گا ان سے، چلا نہیں جائے گا، سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کرنا کیا ہے، جانا کدھر کو ہے، بولنا کیا ہے۔ امام سرخسی رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں علماء احناف کے، وہ فرماتے ہیں، اسی طرح دیگر مفسرین نے بھی اپنی کتابوں کے اندر بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ جنات انسان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں اور پہنچاتے بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ جنات کی طرف سے شرارت اور جنات کی طرف سے حملے انسانوں کے اوپر ہوتے ہیں، وہ تکالیف پہنچاتے ہیں، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن آج کل اکثر لوگ وہم میں مبتلا ہیں، تبھی بیماری ہوتی ہے اس کو بھی جادو کہہ دیتے ہیں، ویسے ہی کمزوری ہوتی ہے اس کو جنات کی طرف سے شرارت کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اعتقاد کمزور ہے، عقیدہ کمزور ہے، مضبوط نہیں ہے نا، تو عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے لوگوں میں ایسی حالت پائی جاتی ہے، خصوصی طور پر خواتین میں۔ جب بھی کوئی تکلیف ہو تو کہتے ہیں بھی ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، کوئی عورت پھر کے چلی گئی تو پھر کہہ دیتے ہیں فلاں ہمارے گھر میں آئی تھی نا تو اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا۔ حالانکہ یہ سب وہم ہے، غلط نظریات ہیں۔ جادو حق ہے، جنات کا شرارت کرنا یہ بھی برحق ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ہر چیز کی کڑی کو اسی کے ساتھ جا کے جوڑ دینا یہ بھی غلط بات ہے۔ اعتدال ضروری ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ شمائل ترمذی میں ایک روایت آتی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں بھی اس کو بیان کیا ہے۔ ایک موقع پہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، حدیث خرافتن، یہ خرافہ کی بات ہے، کوئی بات چل رہی تھی تو اس کے جواب میں انہوں نے کہہ دیا حدیث خرافتن، یہ خرافہ کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمانے لگے یہ خرافہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں جو بات سمجھ میں نہ آئے نا، محمل بات ہو، دماغ میں اتر نہ رہی ہو، تو اسے کہہ دیتے ہیں یہ حدیث خرافہ ہے۔ حقیقت کا جہاں علم نہ ہو وہاں یہ بات کہہ دی جاتی ہے، یہ جو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو وہاں کہہ دی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرافۃ اسم رجل، خرافہ ایک آدمی کا نام تھا، اسرت الجن، اس کو جنات اٹھا کے لے گئے، کئی سال اس کو قید میں رکھا، پھر رہا کر دیا۔ تو جب وہ آیا واپس تو جنات کی عجیب و غریب قسم کی باتیں بیان کرتا تھا، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو پھر جو بات سمجھ میں نہ آتی اسے کہہ دیتے دا حدیث و خرافتن، اسے چھوڑ دو یہ خرافہ کی بات ہے۔ پھر اسی خرافہ سے خرافات کا لفظ نکلا، جن کو آج ہم کہتے ہیں یہ خرافات ہیں، یہ اسی سے لفظ نکلا۔ تو اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنات انسان کو قید کر کے لے جاتے ہیں، یعنی تکالیف دیتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے۔
ایک روایت ہے المدونۃ الکبریٰ میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ ایک نوجوان خوبصورت عورت سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی حضرت میری طرف توجہ فرمائیں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی بتاؤ کیا چاہتی ہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی میرے خاوند کا کوئی اتا پتہ نہیں، وہ کہاں چلا گیا اور بتا کر بھی نہیں گیا کہ کدھر جا رہا ہے، گھر میں کوئی خرچہ وغیرہ بھی نہیں چھوڑ کے گیا، میرے والدین بھی غریب ہیں، میرے بارے میں آپ کوئی فیصلہ فرمائیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی آج کے دن سے 4 سال تک انتظار کرو، آج کے دن سے کاؤنٹنگ شروع کرو، 4 سال تک انتظار کرو، جب 4 سال مکمل ہو جائیں پھر میرے پاس آنا۔ 4 سال مکمل ہو گئے، وہ عورت دوبارہ آئی تو پھر فرمایا 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارو، وہ بھی گزر گئی۔ پھر اس کے بعد اس خاتون کا نکاح کر دیا کسی اور آدمی کے ساتھ، اور پھر یہ جو زمانہ تھا 4 سال کا اور پھر 4 ماہ 10 دن کا، 4 سال 4 ماہ 10 دن کا، اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو خرچہ بھی بیت المال سے دیا۔ سلطنت کے ذمہ دار تھے نا، تو لوگوں کا خیال بھی رکھتے تھے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں آج فتویٰ دیا جاتا ہے نا مفقود کے بارے میں، مفقود کا مسئلہ ذہن میں ہے کسی کے؟ کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے تو اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ بڑا آسان ہے کہ 4 سال کا انتظار کا کہا۔ اگر آپ جائیں نا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے، ان کا فتویٰ بڑا سخت ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ آدمی جس دن گم ہوا ہے اس دن کے بعد سے لے کر 70 سال تک عورت انتظار کرے، 70 سال تک انتظار کرے، پھر اس کے بعد 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارے، پھر اگر موقع ہے تو نکاح کر لے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ تو آج بے سمجھ اور بے باک قسم کے لوگ، بدھو قسم کے لوگ، جاہل قسم کے لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو کیسا مسئلہ بیان کر دیا، اب اتنا انتظار کرنے کے بعد تو پھر منکر نکیری اس سے نکاح کریں گے، اور تو کسی سے نہیں ہو سکتا بھائی۔ تو اگر ان کو تھوڑا سا شعور ہوتا، عقل ہوتی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں تھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کر کے دکھاؤ۔ فتویٰ جو ان کا ہے، فیصلہ ان کا ہے، تو بولو ذرا ان کے اوپر، پھر ہم تمہیں بتائیں کہ کیسے تم خلیفہ راشد کے خلاف زبان کھولتے ہو۔ بعض لوگوں کے اوپر تنقید کرنا لوگوں نے بڑی آسان سمجھی ہوئی ہے، اس لیے جیسے منہ کھولتے ہیں بات کہہ دیتے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اپنا فیصلہ نہیں ہے، خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کے مطابق فتویٰ دیا۔ لیکن آج ہم اس کے مطابق فتویٰ پھر بھی نہیں دیتے، رائے ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے نہیں لیتے، حضرت فاروق اعظم کی لے لیتے ہیں، سہولت اس میں ہے۔ تو سہولت کی خاطر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے آج کے زمانے میں۔ یہ مفقود کا مسئلہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ تو خیر اس عورت کو بیت المال سے خرچہ ملتا رہا، 4 سال گزر گئے، عدت بھی گزر گئی، نکاح بھی ہو گیا، دوسرے آدمی سے اس کی اولاد بھی ہوگی، اس کے بعد وہ پہلا خاوند بھی آ گیا۔ اب سمجھ میں آئی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا 70 سال، 60 سے 70 سال اس امت کی اوسطاً عمر بنتی ہے، ایسے ہی نہیں منہ اٹھا کے کہہ دیا کہ 70 سال انتظار کرو، 60 سے 70 سال اس امت کی اوسطاً عمر ہے، زیادہ سے زیادہ اتنی بنتی ہے، اس سے آگے اللہ قلیل بہت کم لوگ جاتے ہیں، ورنہ اسی دورانیے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی جب ظاہرہ شادی شدہ تھا نا،
تو کوئی 20-25 سال عمر تو اس کی ہوگی، پھر 70 سال مزید انتظار کیا تو اب تو وہ یقیناً مر چکا ہوگا۔ اب اگر کرنا ہے تو کر لو تاکہ کہیں وہ واپس نہ آ جائے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تو بندہ آ گیا واپس کے نہیں آیا، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں وہ خلیفہ راشد تھے، انہوں نے معاملہ سنبھال لیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس صورت میں پہلا خاوند واپس آ جائے تو دوسرے سے نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، طلاق نہیں دینی پڑتی، خود بخود نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس نے تیمم کیا پھر پانی مل گیا تو جیسے ہی پانی کے استعمال پہ قادر ہوا تو تیمم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس آدمی نے آ کر بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا، حضرت یہ بیوی میری ہے، رہ کسی اور کے گھر میں رہی ہے، اس کے ہاں سے اس کی اولاد بھی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا بھئی تو عجیب آدمی ہے، نہ تو نے بیوی کو خرچہ دیا، نہ بتلایا میں کہاں جا رہا ہوں، تو اب تک رہا کہاں پہ ہے؟ تو اس نے پھر اپنا سارا واقعہ سنایا، کہنے لگے مجھے جنات اٹھا کے لے گئے تھے، اب مجھے رہا کیا ہے، میرے تو اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پھر احتیاطاً دوسرے شوہر سے کہا کہ تم بھی طلاق دے دو، ویسے تو نکاح ختم ہو گیا ہے لیکن تم احتیاطاً طلاق دے دو۔ عدت گزارنے کے بعد پھر وہ عورت پہلے خاوند کے حوالے کر دی گئی۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کسی عورت کا خاوند گم ہو جاتا ہے تو اس کی مدت جو 4 سال کی ہم شمار کرتے ہیں وہ یوم المرافعہ، جس دن سے کیس قاضی کی عدالت میں دائر کیا گیا ہے نا وہاں سے اس کا شمار ہوتا ہے، اس کا دورانیہ وہاں سے شروع کیا جاتا ہے، بے شک اس سے پہلے 1 مہینہ گزر چکا ہو یا 1 سال گزر چکا ہو۔ یہ نہیں کہیں گے کبھی 1 سال ہمارا گزر چکا ہے 3 سال اور انتظار کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب آپ نے قاضی کی عدالت میں درخواست دی ہے اس دن سے دن شمار کریں، اس سے پہلے بے شک 5 سال گزر جائیں یا 10 سال گزر جائیں، اس کے بعد مزید 4 سال گزاریں، پھر اس کے بعد عدت کے 4 ماہ 10 دن گزاریں، اس کے بعد کہیں اور نکاح کر لیں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے۔ علماء احناف بھی آج اسی کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں۔ تو جنات انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ برحق چیز ہے۔ علامہ بدر الدین شبلی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے جنات کے متعلق کتاب تحریر فرمائی ہے، احکام المرجان فی احکام الجان۔ یہ جان سے مراد وہ جان نہیں ہے جو لڑکوں کی لڑکیوں میں اور لڑکیوں کی لڑکوں میں ہوتی ہے، وہ جان نہیں ہے، جہاں جان سے جنات مراد ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے عجیب و غریب قسم کے واقعات اس میں بیان کیے۔ تو یتخبطہ الشیطان من المس، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنات انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ آدمی اس تکلیف پہنچے ہوئے ہونے کی حالت میں، حواس باختہ ہونے کی حالت میں کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا۔ یہ حال ہے سود خوروں کا، یہ سود خوروں کا حال ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ ان سود خوروں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت کی طرح ہی تو سود ہے۔ خرید و فروخت اس لیے جائز ہے کہ اس میں فائدہ ہے، اسی طرح سود میں بھی فائدہ ہے۔ ربا کے لفظی معنی ہے زیادتی کے، تو سود میں زیادتی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے سود کو جواز میں اس طرح سے بیان کیا اور کہنے لگے جس طرح بیع جائز ہے تو سود بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال فرمایا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا کو، سود کو حرام کیا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ، پھر جس شخص کے پاس نصیحت آ گئی مِن رَبِّهِ، اس کے رب کی جانب سے، فَانْتَهَا، پھر وہ سود لینے سے بھی باز آ گیا، فَلَهُ، تو اس کے لیے ہے ما سلف، جو پہلے گزر چکا، یعنی اس نہی کے آنے سے پہلے جو کھا پی چکا اس پر کوئی گرفت نہیں، اس کا کوئی تاوان نہیں، کیونکہ حکم اب نازل ہوا ہے نا،
اس لیے اس سے پہلے جو معاملہ ہو چکا اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی بخشش کریں یا نہ کریں یہ اللہ کا کام ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ وَمَنْ عَادَ، لیکن جس نے پھر کیا یہ کام، یعنی ہمارے اس حکم کے نازل ہونے کے بعد دوبارہ اسی کام کا مرتکب ہے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ پھر دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر وہ سود کو حلال سمجھ کر لیتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، کیونکہ حرام قطعی کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے، اور سود کو حرام سمجھتے ہوئے اگر کھا رہا ہے تو اس وقت خلود کا معنی یہ کرتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے وہ دوزخ میں رہے گا، کیونکہ کافر نہیں ہے، گناہ گار ہے، سزا اس کو ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کو جتنی سزا دینا چاہیں گے اتنی سزا اس کو ملے گی، پھر اس کے بعد وہ نکل آئے گا۔ تو وہاں پھر یہ معنی بیان کیا جاتا ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کو مٹاتا ہے، سود کو گھٹاتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس مضمون کی ایک آیت آتی ہے 21ویں پارے میں سورہ روم میں، اس کی تفسیر میں وہاں بھی بات آئے گی، تو میں عرض کروں گا تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے، جنہوں نے پاکستان کا پرچم لہرایا تھا، تفسیر عثمانی میں ایک مضمون بیان کیا ہے، میں انہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ یہ اصل میں بات سمجھنا مقصود ہے نا، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو کیسے گھٹاتا ہے، حالانکہ سود تو بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقات کیسے بڑھتے ہیں حالانکہ دکھنے میں کم ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے نا۔ تو تفسیر عثمانی میں حضرت نے کیا لکھا، فرمانے لگے سود گویا کہ بظاہر مال اس میں بڑھتا دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت میں گھٹ رہا ہے، جیسے کسی آدمی کا بدن ورم سے پھول جائے، وہ بیماری یا پیغام موت ہے، تو زکوٰۃ نکالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کم ہوگا، فی الحقیقت میں وہ بڑھتا ہے۔ جیسے کسی مریض کا بدن مسحل یا تنقی سے گھٹتا دکھائی دے مگر انجام اس کا صحت ہوتا ہے، سود اور زکوٰۃ کا حال بھی انجام کے اعتبار سے ایسا ہی سمجھ لو۔ یعنی سود کو اس طرح سمجھو کہ ایک آدمی بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے جسم میں ورم آ گیا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میں موٹا اور پہلوان ہو گیا ہوں، یہ اس کی نادانی ہے۔ اسی طرح بظاہر سود سے رقم بڑھتی ہے لیکن اس کی تباہی کا سبب ہے۔ صدقات اور خیرات کو اس طرح سمجھو کہ جسم میں فاسد مواد جمع ہو جائے تو حکیم صاحب جلاب دیتے ہیں جس سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، مگر اس کمزوری کا نتیجہ صحت ہوتا ہے۔ تو صدقات خیرات سے بھی بظاہر مال میں کمی آتی ہے لیکن حقیقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، تفسیر عثمانی، جس کا حاشیہ اور مختصر تفسیر لکھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ نے۔ وہ مالٹا میں جب اسیر تھے، قید تھے، اس زمانے میں انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے، جزائر انڈمان۔ معاملہ اس طرح سے ہوا تھا، شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ وہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں گئے، تو یہ انگریز کے زمانے کی بات ہے، جب انگریز ہندوستان میں قابض تھا۔ اس وقت عرب کا اقتدار تھا شریف مکہ کے پاس، شریف حسین کے پاس۔ اسے پتہ چلا کہ حضرت شیخ الہند حج کے لیے آئے ہیں، اس نے اپنے بندے بھیجے، فتویٰ لینا چاہتا تھا ترکوں کے بارے میں کہ ان کو کافر قرار دے دیا جائے، ترکوں کے بارے میں فتویٰ لینا تھا کہ بھی ان کو کافر قرار دے دو، تو حضرت نے فتویٰ نہیں دیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ مصطفیٰ کمال اتاترک اور یہ شریف حسین کی مخالفت تھی، تو انہوں نے اپنی اس مخالفت کو اسلام دشمنی کا ذریعہ سمجھ لیا،
ادھر اس نے مصطفیٰ کمال نے قرآن کریم کی تلاوت پر پابندی لگا دی ترکی میں کہ یہ عربی زبان میں ہے، اذان بند کرا دی کہ وہ عربی میں ہے، حج پہ پابندی لگا دی۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کی دشمنی شریف حسین کے ساتھ ہے یا قرآن اور اسلام کے ساتھ ہے۔ اور ادھر یہاں بھی معاملہ یہی تھا، اس نے اتنی مخالفت کی کہ ان کو کافر قرار دو، مسلمان نہیں ہیں وہ لوگ۔ تو یہ آپس میں ان کی چپکلش تھی، 25 سال تک ایسا زمانہ چلتا رہا۔ پھر وہ آیا جلال بایار، اس نے آ کر پھر حج کی تلاوت کی اجازت دی۔ بہرحال ترکی کا ماحول الگ ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص کی نادانی کی وجہ سے میں ساری قوم کو کافر کیسے کہہ دوں، فتویٰ دینے سے انکار کر دیا۔ تو اس جرم کی پاداش میں وہیں سے پکڑا ان کو پکڑا، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو پکڑا، اور ان کے ساتھ اور تھے مولانا عزیر گل، یہ ہمارے سید عدنان کاکا خیل صاحب کے دادا ہیں۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کا تعارف بھی ہوگا، یہ آج کل جو 2-4 میں کلپ چلاتا ہوں یہ ان کے پوتے ہیں۔ حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمہ اللہ ہندوستان میں تھے، تو یہ چونکہ پاکستان نہیں آئے تو آج ہندوستان میں مسلمانوں کو جیسی کیسی بھی امید ہوتی ہے وہ حضرت مدنی رحمہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ آج مسلمانوں کے جو بھی کوئی تھوڑے بہت حالات وہاں پہ سدھرے ہوئے ہیں وہ حضرت مدنی رحمہ اللہ کی تحریکات کا نتیجہ ہیں۔ ان کی آگی اولاد ہے، حضرت مولانا سید ارشد مدنی آج بھی زندہ ہیں، حضرت مدنی رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، جمعیت علماء ہند کے بڑے ہیں، سرپرست ہیں۔ تو بہرحال ان کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے ہندوستان کی انگریز حکومت کے حوالے کر دیا۔ پھر کئی سال تک جزائر انڈمان میں یہ لوگ قید رہے۔ اسی دوران قرآن کریم کا ترجمہ بھی لکھا، سورہ فاتحہ کا ترجمہ لکھا، سورہ بقرہ کی تفسیر لکھی، پھر وفات ہو گئی، فوت ہو گئے۔ پھر آگے کام کیا ہے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے، چونکہ ان کے شاگرد تھے۔ تو پھر یہ تفسیر اتنی مقبول ہوئی ہے کہ شاہ فہد نے بھی اس کو چھپوا کر عرب سے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے اندر تقسیم بھی کیا۔ تو آج بھی یہ مارکیٹ سے مل جاتی ہے۔ الفاظ تھوڑے سے ہماری جدید نسل کے لیے سمجھنا مشکل ہوتے ہیں، لیکن بہت عمدہ بہترین قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے جو بات بیان کی وہ سمجھنے والی ہے کہ صدقات اور خیرات سے بظاہر مال میں کمی آتی ہے لیکن حقیقت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اور سود کے ذریعے سے بظاہر مال میں اضافہ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ورم ہے جو ہلاکت کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ مثال کے ذریعے حضرت نے بات سمجھائی، واللہ لا یحب کل کفار نسیم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکری کرنے والے گناہگار کو پسند نہیں کرتے۔ جو ناشکری کرتا ہے، اللہ نے اسے جو چیزیں دیں، جو مال دیا، جب اللہ نے کہا اس کو اللہ کے راستے میں دے دو پھر دے دینا چاہیے نا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم پھر نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون نہ وہ غم کریں گے، نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ اللہ کے غضب اور عذاب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا اور چھوڑ دو جو باقی سود رہ گیا ہے۔ جو آج تک معاملہ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب چھوڑ دو، یعنی اس حکم کے نازل ہونے کے بعد جو سود کی رقم باقی رہتی ہے وہ نہ لو، چھوڑ دو، بس معاملہ ختم کر دو۔ ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو سن لو اللہ اور اللہ کے رسول کا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑنے کا اعلان جنگ ہے۔ پھر جب یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام نے کیا کہا؟ لا نستطيع الحرب باللہ ورسولہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے،
اس لیے انہوں نے قرآن کریم کی آیت کو من و عن تسلیم کر لیا، چھوڑ دیا معاملہ، جہاں تک ہو گیا بس ختم۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اس سے زیادہ سخت حکم قرآن کریم میں کہیں بھی نازل نہیں ہوا جتنا سخت حکم اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں نازل کیا ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا اصل مال تمہارا ہوگا، یعنی جتنا پہلے سود لے لیا وہ بھی معاملہ ختم، تمہارے پاس ہی رہے گا۔ جو اصل مال ہے بس وہ تم واپس لے سکتے ہو، وہ باقی لینا تمہارے ذمے ہوگا، وہ لے لینا، وہ بھی نہیں لینا تو تمہاری مرضی، لیکن وہ لے سکتے ہو۔ جو اصل مال ہیں وہ تم لے سکتے ہو، سود نہ لینا اس پر۔ لا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو، یعنی اصل رقم کے ساتھ سود لو، ولا تظلمون، نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے، یعنی تمہاری اصل رقم بھی تمہیں نہ ملے، ایسا ہم نہیں چاہتے، بلکہ تمہاری اصل رقم تمہیں واپس دی جانی چاہیے۔ یہ سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں جو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب بھی لوگ تعویلیں کرتے ہیں اور علل اعلان سود کو حلال کہنے والے بھی موجود ہیں، علل اعلان سود کو حلال کہنے والے بھی موجود ہیں، اور بعض اسلامی جماعتیں موجود ہیں، بعض اسلامی جماعتیں موجود ہیں جو لکھ کر دیتے ہیں کہ فلاں مسئلے میں سود دینے کی اجازت موجود ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جماعت اسلامی اور جناب سراج الحق صاحب کی قیادت میں اعلان کر چکی ہے، KPK کے اندر پچھلے دور حکومت میں انہوں نے لکھ کر فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اجازت موجود ہے، KPK کے اندر اجازت موجود ہے، پنجاب میں اجازت موجود نہیں ہے، اس لیے پنجاب میں سود کے خلاف سیمینار کریں گے اور KPK میں لکھ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، قرآن کریم کی تفسیر کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ عرض کر دیں۔